where stories come alive in English and Urdu. کبھی کبھی معافی کا راستہ وہ وہاں سے نکلتا ہے جہاں سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک رات کی کہانی، ایک ایسی رات جو تقدیریں بدل دیتی ہے، اور ایک ایسے دل کی کہانی جو پورے 20 سال کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ تو یہ کہانی ہے شب برات کی، وہ مقدس رات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آنے والے پورے سال کی قسمت لکھی جاتی ہے اور رحمت کے دروازے ہر ایک کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ امید کی رات ہے اور معافی کی۔ اور اس خاص رات کے بالکل بیچ میں ہمارے مرکزی کردار ہیں بابا فاروق، ایک ایسا شخص جن کی پہچان دو بالکل الگ، بالکل مختلف چیزوں سے تھی۔ یہاں آ کے ہمیں بابا فاروق کی شخصیت کے دو بالکل الگ رخ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف تو ان کی عبادت، ان کی پرہیزگاری اتنی کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی، لیکن اسی دل کے ایک کونے میں انہوں نے اپنے پڑوسی سلیمان کے لیے پورے 20 سال پرانی ایک نفرت چھپا رکھی تھی۔ اور یہ جو کینہ تھا یہ ان کے ہر کام پر ایک سائے کی طرح تھا، یہاں تک کہ جب وہ سب سے مقدس عبادات کی تیاری کر رہے تھے تب بھی۔ ذرا بابا فاروق کی تیاریوں کو دیکھیں، ہر ایک چیز بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، جسمانی پاکیزگی، بہترین لباس، عبادت کا پکا ارادہ، مطلب بظاہر تو وہ روحانی طور پر بالکل تیار نظر آتے ہیں، لیکن پھر بس ایک نظر اپنے پڑوسی سلیمان پر صرف ایک نظر پڑتی ہے اور یہ ساری تیاری، یہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، اور دل میں وہی سختی واپس آ جاتی ہے۔ اور وہ خود کو تسلی کیسے دے رہے ہیں؟ وہ سوچ رہے ہیں میری نمازیں، میرے روزے، میرے آنسو، یہ سب کافی ہے۔ وہ اپنی عبادت کو ایک ڈھال کی طرح استعمال کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عبادت واقعی دل کی سختی کا جواز بن سکتی ہے؟ مسجد کا ماحول دیکھیں، ہر طرف گہری عقیدت، ہر کوئی دعا میں لگا ہوا ہے، لیکن یہ جو ماحول ہے یہ بس ایک غیر متوقع ملاقات سے بالکل بدلنے والا ہے۔ اور پھر مسجد کے دروازے پر ایک شخص نظر آتا ہے، ایک نوجوان مسافر، جسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کی اپنی پریشانی بابا فاروق کے دل کا آئینہ بننے والی ہے۔ بابا فاروق اس نوجوان سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھتے ہیں، اور نوجوان وہ اعتراف کرتا ہے کہ میں پوری رات سے دعا کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے دل پر کوئی پتھر رکھا ہے، جیسے میری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں کہانی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ اس مسافر کو ایک بہت گہری سچائی سمجھ آتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا سے اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی بھیک کیسے مانگ سکتا ہوں جبکہ میں خود دوسروں کی غلطیوں کا حساب کتاب لے کے بیٹھا ہوں؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم سب کو کبھی نہ کبھی خود سے پوچھنا چاہیے۔ اور پھر وہ سوال پوچھتا ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، میں اللہ سے رحمت کیسے مانگ سکتا ہوں جب میں خود اس کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا؟ یہ الفاظ مسجد کی خاموشی میں گونجتے ہیں اور سیدھا بابا فاروق کے دل میں جا کر لگتے ہیں۔ اس مسافر کے الفاظ ایک چابی کی طرح کام کرتے ہیں اور بابا فاروق کے اندر ایک تکلیف دہ احساس کا تالا کھول دیتے ہیں۔ اچانک بابا فاروق کے ذہن میں ایک حدیث گونجتی ہے، ایک ایسی بات جو انہوں نے نہ جانے کتنی بار سنی ہوگی، لیکن آج پہلی بار اس کا اصل مطلب ان پر کھلا۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے دل کا کینہ یہ کوئی چھوٹا ذاتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ دیوار ہے جو ان کے اور خدا کی رحمت کے بیچ میں کھڑی ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست منظر کشی ہے۔ سوچیں ذرا، ان کی ساری دعائیں، ان کے سارے آنسو، وہ سب ان کے اپنے ہی غرور کی چھت سے ٹکرا کر واپس آ رہے تھے۔ ان کا دل آسمان کے لیے بند تھا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، بابا فاروق اب خود سے یہ مشکل سوال پوچھتے ہیں، کیا ان کی عقیدت خالص تھی یا یہ صرف ایک لین دین تھا، ایک سودا تھا جہاں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے نمازوں کے بدلے وہ بخشش خرید سکتے ہیں؟ اور جیسے ہی انہیں یہ سچائی سمجھ آتی ہے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی نماز وہیں ادھوری چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت مفاہمت ہے، معافی مانگنا ہے۔ یہ ایک عمل ان کی پوری رات کی عبادت سے زیادہ بھاری تھا، اور ان کی معافی پوری عاجزی اور خلوص سے بھری ہوئی ہے۔
وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے 20 سال پرانے پڑوسی سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ شاید عبادت کا سب سے مشکل لیکن سب سے سچا عمل تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معافی کے صرف ایک لمحے میں 20 سال کی تلخی، 20 سال کی نفرت ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے صبح کی دھند سورج کی پہلی کرن سے ہو جاتی ہے۔ دل کا سارا بوجھ ایک دم اتر جاتا ہے۔ تو اس کہانی کا اصل راز کیا ہے؟ یہ جو بخشش ہے، یہ اصل میں کس چیز کا تالا کھولتی ہے؟ بابا فاروق کو آخرکار وہ سکون مل جاتا ہے جس کی انہیں تلاش تھی، لیکن یہ سکون گھنٹوں کی لمبی نمازوں سے نہیں ملا، یہ ملا معافی کے ایک خالص سچے عمل سے۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ بخشش ایک دو طرفہ راستہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کیا جائے تو ہمیں پہلے دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا۔ ایک راستہ دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ تو آخر میں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی کہ حقیقی روحانیت صرف لمبی چوڑی عبادات میں نہیں ہے، یہ روزے کی بھوک میں نہیں، یہ تو دل کی نرمی میں ہے، یہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نظر آتی ہے۔ خالق کی رحمت حاصل کرنی ہے تو اس کی مخلوق پر بھی رحم کرنا ہوگا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہم سب کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے گرد کون سی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، وہ کون سی رنجشیں ہیں، وہ کون سی نفرتیں ہیں جو ہمیں خدا کی رحمت سے دور کر رہی ہیں۔